جی افشاں جی آج میں آپ سے ایک انتہائی اہم سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں کی، شہریوں کی جو کمیوٹ ہے اس کی رسپانسبلٹی ہماری اپنی ہے کہ بھئی ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا ہے، یا یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ہمارے لیے کچھ ایسے ریسورسز، کوئی ایسی ٹرانسپورٹ کا سسٹم بنائے کہ ہم ایک شہر سے دوسرے شہر میں ہوتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ کراسری کرنے کے لیے، اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے، بچوں کو گھمانے کے لیے وغیرہ وغیرہ، نہیں تو اسکول کالج جانے کے یا لیے، کام exactly، کرنے کی جگہوں پر جانے کے لیے، جو بھی ہے سب کچھ، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے لیے کچھ ایسا سسٹم بنائیں، کوئی لگژری گاڑیاں خریدیں یا اب اس کے اندر نا دو معاملات آتے ہیں، ذرا مجھے اب تھوڑا سا تفصیل میں جا لینے دیں کیونکہ میں تو ایک چیز چیک کر رہا ہوں، آپ نہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں سوال بڑا ٹرکی، اگر ایک تو یہ اس ہے سوال کہ کا جواب مجھے پہلے سے پتا ہے، لیکن میں نے صرف ایسے چھیڑ خانی کے لیے سوال پوچھا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، میں نے پہلے بتا دیا آپ کو کہ شرارت ہے، سوال کم ہے، شرارت زیادہ ہے۔ ماحول اور انرجی کو مد نظر رکھا جائے اور دیگر معاملات کو، تو میرا خیال ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہی بنتی ہے کہ وہ ٹرانسپورٹیشن کو تھوڑا ذرا مینیج کرے، تھوڑا اس کو اس طرح سے رکھے کہ لوگ آسانی سے ایک جگہ سے، اس کے اندر پھر انفراسٹرکچر بھی آ جاتا ہے، اگرچہ قومیں سڑکوں سے نہیں بنتی ہیں، سڑکیں اور پل اس بنانے جملے سے، کے انتظار میں تھا میں، ہاں، دیکھیں، اور آپ نے اتنا جلدی بول دیا، اور جنگلہ بسیں یہ وہ تو میرے خیال قومیں میں سے یہ نہیں بنتی۔ 7ویں صفحے پہ آپ نے جملہ بولنا تھا، لیکن آپ نے گویا کہ چنانچہ پہلے ہی جو ہے صفحے پر بول دیا۔ اب لیکن اس کے اندر ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو مڈل کلاس ہے اس نے اس کو اپنی ذمہ داری بھی بنا لیا ہے، کیونکہ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ گڈی ضرور ہونی چاہیے، ٹیکا شیکا بنیا رہتا ہے۔ اب اس کے اندر دیکھیں آٹو فائنانس نے بھی کافی مسائل حل کر دیے ہیں، مطلب کچھ آبادی بھی آپ یہاں پر رک جائیں، 2 بچے خوشحال گھرانہ میں نا پہلے سائیکل پھر موٹر بائک آتی تھی، آپ اب یہاں پر ٹھہر آلٹو جائیں، شالٹو آتی ہیں۔ ہاں جی، تھم جائیں، جو میں نے اگلوانا تھا آپ سے اگلوا لیا، یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کا جو ایک عمل ہے مختلف فیلڈز میں، وہ ایجوکیشن ہے، وہ صحت ہے، اور بھی چیزیں ہیں، اور بھی معاملات ہیں، لیکن ٹریولنگ کے اندر بھی پرائیویٹائزیشن سے زیادہ یہ ہے کہ حکومت کو اپنی ذمہ داریاں، حکومتوں کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے۔ نہیں، پنجاب حکومت تو سبسڈی دیتی نہیں ہے، لاہور اور ملتان اور پنڈی اسلام آباد میں جو میٹرو بس سروس اور دوسرا پنجاب چل رہا ہے، حکومت اور اسپیڈو بسز کے حوالے سے پنجاب حکومت جو لاہور میں ہے، یا پنجاب حکومت جو پورے پنجاب میں، سوری پاکستان منہ سے کیوں نکل گیا میرے، سوری، تو یا پورے یعنی پنجاب میں ہے؟ نہیں، اب دیکھیں، آپ نے، میں آپ کو پاسنگ مارک سے زیادہ امتیازی نمبرز دے رہا تھا، پاس کر رہا تھا، آپ نے پھر یہ بات بیچ میں کر دی، آپ نے بہت اچھا جواب دیا کہ واقعتاً جو ایک پرائیویٹائزیشن کا عمل ہے وہ ٹرانسپورٹ میں بھی آ کے، کلائمیٹ کی آپ نے بات کی، پرابلمس کر، میرے پاس، میں آپ کو بتا دوں اس سے پہلے کہ مزید باتیں کریں، میرے پاس گیلپ پاکستان کا 40 سالہ یا شاید اس سے بھی زیادہ ڈیٹا موجود ہے یہاں پر، ٹرانسپورٹیشن اور پاکستان، اچھا، پورے پاکستان کی بات ہے یہ ڈیٹا، پورے پاکستان کی بات ہے یہ ڈیٹا، پورے پاکستان کو کور کرتا ہے۔ اس کے اندر پیسنجر ٹرینز بھی آتی ہیں؟ آتی ہیں، وہ تو خیر ابھی تک چل رہی ہیں، لیکن ایک زمانہ ہوا پیسنجر ٹریناں بھی ٹھیکے تے دیتیاں گئیاں سی، تے فریٹ تے ایک زمانے تو مطلب کہ فریٹ ٹرینوں کے ذریعے سے یہ پیسنجر ٹرینیں چلتی ہیں۔ پھر آپ نے بات گھما دی، باہر کی کمپنیاں آ کے پرائیویٹائز کریں یہاں پہ ہوائی جہازوں کو، ٹرینیں، اور منافع باہر لے کے جائیں، اس سے اچھا نہیں ہمارے ملک کی کوئی کمپنی فائدہ اٹھا لے اس میں؟ اوکے، مطلب ہمارا پہلا حق تو ہمارا بنتا ہے نا۔ رک جائیں آپ، میں نے آپ کو امتیازی نمبرز دیے، میں کاٹ رہا ہوں آہستہ آہستہ، جو آپ نے اچھا جواب دیا تھا نا، تو آپ یہ بیچ میں مت کریں باتیں۔ تو یہ جو 40 سالہ ڈیٹا میرے پاس موجود ہے، اس کی بات ہی میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ وہ گاڑی کی بات کی نا آپ نے، ٹیکے شیکے کی بات کی، تو پرائیویٹ ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے کچھ سوالات پوچھے۔ 2000 میں 5% لوگوں کے پاس اپنی گاڑی تھی، اور 2009 تک یہ نمبر 9% تک پہنچ گیا، اور 2008 میں 10% لوگوں نے کہا کہ ان کے پاس اپنی گاڑی ہے، جبکہ 2013 میں 12% لوگوں نے کہا۔ یعنی ہر 100 میں سے 10 افراد کے پاس اپنی گاڑی تھی۔
2014 तक आते आते हैरत अंगेज बात यह है कि 9% पे गिर गई ये तादाद। और क्या वो गाड़ियां बेचकर उन्होंने बाइक खरीद ली? बिल्कुल ये एक अहम बात हो सकती है। अगर आप ये 31% 2014 की बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा एक क्राइसिस भी चल रहा था उस वक्त, फ्यूल के बड़े मसाइल। इस पे डिटेल से बात करेंगे, ये एक अलग टॉपिक है। अभी आप ये देखिए कि हमारी प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन क्या नंबर्स बताती है, क्या रवैये जाहिर करती है। ये बिल्कुल सही बात की आपने मोटर बाइक्स वाली। और इस नंबर में इजाफा हुआ, यानी 20, 25, 30, 31% अगर इन सालों की बात की जाए। मुख्तलिफ बरसों में सर्वेज होते रहे, लोगों से पूछा गया कि आपके पास कितने लोगों के पास अपनी मोटर बाइक्स हैं, तो वो बढ़ते बढ़ते यूं हुआ कि 2014 तक तकरीबन 50% लोगों के पास अपनी मोटर बाइक्स थी। और साइकिल के बारे में भी पूछा, यानी कि अगर 2000 की बात की जाए या उससे पहले की बात की जाए तो तकरीबन 49 या 50% पाकिस्तानियों ने ये कहा कि उनके पास अपनी साइकिल है या वो साइकिल चलाते हैं। 21% पे ये नंबर आ गया अराउंड 2014-15 जिसकी आप बात कर रही हैं। तो हाँ बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि लोग स्विच हुए, गाड़ियाँ कम हुई, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं ये बात कहूँ तो गलत नहीं होगा कि 9% गाड़ियाँ भी जो है वो माहौल के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हुई। अच्छा काशिफ साहब, मैं तो चाहूँगी कि गैलप वाले अब जब दोबारा से सर्वे करें तो उसके अंदर ये भी सवाल होना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रही हैं और स्कूटीज़ आ रही हैं जिस पे हमें ख़वातीन नज़र आती हैं, कोई दो सवाल ऐसे होने चाहिए ना कि मतलब स्कूटी है थोड़े को, मतलब हमें पता चलना चाहिए कि इस वक्त कितनी ख़वातीन हैं जो, ये तो पूरा एक थीसिस बनता है कि जो ख़वातीन हैं उनके लिए रोड पे क्या बिहेवियर है, जो मर्द मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग हैं वो क्या क्या करते हैं। इस पे कर रहे हैं, वो काम हो रहा है। और चूंकि ये थोड़ा सा पहले स्कूटी कल्चर अभी स्टार्ट हुआ है तो इसलिए नहीं है, लेकिन इस पर हम बात करेंगे। ये बहुत अहम बात है कि वो एक पूरा रोड का कल्चर बदल जाता है। अब देखिए लाहौर में आपको नज़र आती हैं वो यंग ख़वातीन ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो कर रही होती हैं। ख़वातीन तो हमेशा ही रूल्स फॉलो करती हैं। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो हैं वो मेल ड्राइवर्स ही करते हैं। मैं उधर बाद में जाऊंगी अगर आप इजाज़त देंगे। अब तो ऐसा देखने में आया है कि वो ख़वातीन अपने बच्चों को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप कर रही होती हैं बाइक्स के ऊपर। खैर ये एक दूसरा मौजू हो जाएगा। दूसरा नहीं, यही तो मौजू है। ये मैं आपको अगले का नंबर बताऊं तो आपको बहुत हैरत होगी। ये सवाल भी पूछा कि गाड़ी चलाता कौन है आपके घर में। 70% मर्द चलाते हैं। अच्छा जी। अच्छा, ख़वातीन जब चलाती हैं तो उसके बारे में पूछा गया कि वो किस वक्त ड्राइव करती हैं। मैं आपको ऑप्शन गिनवाता हूँ। ग्रॉसरी करने के लिए, जाहिर, बच्चों को स्कूल से लाने के लिए, और अगर नानी अम्मा के घर लेके जाना होता है यानी रिश्तेदारों के घर लेके जाना होता है तो ये कल्चर तो आपको रोड पे नजर आता है। देखिए काशिफ साहब, मैं उस जनरेशन से हूँ जिसने देखा है, ये ऑब्ज़र्व किया है मैंने किस तरह से मिडिल क्लास घरानों की ख़वातीन को आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा है पैसेंजर सीट से ड्राइविंग सीट पर आते हुए। ऐसा नहीं है। और वो सुजुकी मेहरान उस ज़माने में होती थी और उन ख़वातीन के ज़िम्मे ये काम था कि बच्चियों को स्कूल से कॉलेज से पिक एंड ड्रॉप दे रही हैं वो माएँ, ठीक है। और वो वालिद साहब ने पहले तो एक ज़माने तक तो हमारे यहाँ मर्दों ने कहा ना कि ये उनकी ज़िम्मेदारी, फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो इन्निक तो इजाज़त दे दियो। ये नहीं पता था कि ये आहिस्ता आहिस्ता किस तरफ समाज में एक चेंज आ रहा है। पूरी दुनिया में ऐसा ही हुआ है। अच्छा, ये मुझे खुशी होती है। अब हुआ ये कि वो गाड़ियाँ जिनमें हमने देखा कि ख़वातीन पैसेंजर सीट से ड्राइविंग सीट पर आईं, अब बहुत खुशी होती है देखकर कि वो बाइक्स जिन पर ख़वातीन पीछे बैठी होती थी अब वो बाइक्स चला रही हैं। एक बच्चे को आगे बिठाया हुआ है स्कूल यूनिफॉर्म में, बच्ची पीछे बैठी हुई है। तो कल्चर तो चेंज होता है। लेकिन मैं आपको 2-3 बातें अगर मैं और बताऊं, 2015 में तकरीबन 13% लोगों ने बोला था कि उनके पास अपनी गाड़ी है। अच्छा। और ये नंबर काफ़ी ज़्यादा है 4% से अगर हम देखें 2000 या 2004 से, तो एकदम से ये। लेकिन ऐसा नहीं कहा क्या इतनी खुशहाली आ गई? नहीं, मैं आपको यही बात करने वाला था कि ये जो नंबर्स हैं ये पूरी कहानी इसलिए नहीं बताते हैं कि अक्सर लोग गाड़ियां नहीं चलाते। मैं आपको एक एग्जांपल की बात करूं, 2018 में 46% लोगों ने कहा, गैलप पाकिस्तान के एक सवाल के जवाब में, कि उनकी गाड़ी गैराज में खड़ी है, वो चल ही नहीं रही है। 20% लोगों ने कहा कि वो कभी कभी गाड़ी निकालते हैं, हैप्पी न्यू ईयर पे निकाल ली या 14 अगस्त वीकेंड्स पे। वीकेंड्स पे।
اور 18% نے کہا کہ وہ موسٹلی گاڑی چلاتے ہیں. مطلب تو ایسا نہیں ہے کہ جتنی بھی لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں, یہ بڑے شہروں کی تصویر دیکھ کر ہم پورے پاکستان کی بات نہیں کر سکتے. ہاں لاہور میں اور کراچی میں, اب تو اسلام آباد میں بھی یہ حالات ہیں, فیصل آباد میں بھی یہ حالات ہو گئے کہ سڑکیں چھوٹی ہیں, گاڑیاں زیادہ ہو گئی ہیں, ایک بندے پر گاڑی پر ایک ہی بندہ جا رہا ہے, کوئی کلچر نہیں ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا. وہاں پر یہ پرابلمس ہیں. نہیں, پبلک ٹرانسپورٹ کا کلچر ہے, اس کو ڈیولپ کیسے کیا گیا ہے. دیکھیں اب آپ نے پنجاب کے ہی شہر گنوا دیے, یہ جو اتنی گاڑیاں آپ کو سڑکوں پر نظر آتی ہیں, سوال پھر وہی ہے کہ کیا یہ مالی خوشحالی دکھائی دے رہی ہے, یا یہ کہیں نہ کہیں گگ اکانومی کا سیکٹر اس طرح سے نکل رہا ہے, یا پھر یہ وہی بات جو میں نے آغاز میں کی تھی کہ ٹیکا شیکا بھی بنانا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات کا جواب دیتا ہوں. ٹیکا شیکا کی بات آپ کی نسبتاً درست ہے. گیلپ پاکستان نے مختلف برسوں میں لوگوں سے یہ سوال پوچھے, جب سے مطلب 1979 سے لے کر کے اب تک, تو 61% پاکستانیوں نے یہ بولا کہ وہ صرف ایک اکنامیکل سی گاڑی چاہتے ہیں, مطلب آنا جانا آرام سے ہو سکے. 27% پاکستانیوں نے کہا تھا کہ بھئی لگژری گاڑی ہونی چاہیے. اور ایک اور نمبر میں, اس سے پہلے کہ آپ یہ مزید بات کریں, آپ بات کر رہی ہیں نا کہ کہیں گیگ اکانومی یا یہ جو آن لائن سروسز ہیں گاڑیوں کی, اس کی وجہ سے ٹریفک بڑی ہے بڑے شہروں میں. شاید یہ بات اتنی زیادہ درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایک فری مارکیٹ کے اوپر بات ہوتی ہے نا کہ بھئی اس نے ہمارے کلچر کو, لٹریچر کو, آرٹ کو, پوری رہن سہن کو جس برے طریقے سے نقصان پہنچایا, غریب غریب سے غریب تر ہو گیا, امیر امیر سے امیر ترین ہو گیا, اس نے ایک لائف سٹائل بھی سیٹ کیا ہے. تو اب شہروں میں رہتے ہوئے مجبوری یہ ہو گئی ہے آپ کی اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے کہ آپ کو گاڑی ہی لے کر کے جانی پڑے گی. اور گاڑی تو وہ اب آپ کی بات درست ہے کہ اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے, لیکن یہ کلچر چلے ختم نہ بھی ہو, قابو میں کیسے لایا جا سکتا ہے؟ اس کے اندر تو اب ایک اور بھی معاملہ شامل ہو گیا نا, گڈی باہروں منگائی ہے جی, بک کرائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے بہت برائیاں کر لیں, لیکن یہ ٹھیک کیسے ہو سکتے معاملات؟ ٹرانسپورٹیشن سے, پبلک ٹرانسپورٹ سے. یہ بات اور پبلک ٹرانسپورٹ دیکھیں, میں اگر صرف لاہور کی بات کروں, اور اگر تھوڑی دیر کے لیے میں اورنج لائن ٹرین اور میٹرو بس سروسز کی بات نہ کروں, پھر بھی اگر آپ غور کریں تو اسپیڈو بس سروس ہے جو کہ پورے لاہور میں چل رہی ہے, اور میں نے دیکھا ہے, میں ہمیشہ ان بسز کو بھرا ہوا ہی دیکھتی ہوں. یہ بھی ایک آبزرویشن کی بات ہے کہ آفس ٹائم پر ان بسوں میں کتنا رش ہوتا ہے, صبح کے ٹائم اور شام کے وقت. آپ یہ بھی غور کیجئے کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ان 3-4 بڑے شہروں میں جس طرح سے ڈیولپ کی گئی ہے, پورے پاکستان کو ایک سائڈ پہ اگر میں رکھ دوں, اور راولپنڈی, اسلام آباد, ملتان, لاہور اور پشاور بھی چلیں اس کے اندر لگا لیتے ہیں, یہ بس سروسز اگر غور کیا جائے تو سم ٹائمز ہوتا یہ ہے کہ آپ خود ٹریفک میں سٹک ہوتے ہیں چھوٹی گاڑی میں بیٹھے ہوئے, لیکن یہ بسز آرام سے نکل کر آپ کو بغیر کسی وہ دقت کے آپ کی منزل مقصود تک پہنچا رہی ہوتی ہیں. پہلی بات. اور ایک ٹائم بھی ہے سب کا, ان گاڑیوں کے آنے جانے کا ایک وقت بھی مقرر ہے. اس کے اندر کاشف صاحب پچھلے کچھ عرصے کے دوران جو اسموگ نے اس علاقے کو, اس خطے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے, کیا اس کے اندر صرف فیکٹریوں اور اینٹوں والے بھٹوں کا ہی دھواں شامل ہے؟ کیا اس کے اندر ٹرانسپورٹ کا دھواں شامل نہیں ہے؟ بہت زیادہ. دیکھیں, گاڑیاں اگر کم ہو جائیں گی, وہی بات ہے کہ 50 گاڑیاں سڑک پر ہوں اور اس کے اندر صرف ڈرائیورز ہی بیٹھے ہوں, 50 لوگ ہی بیٹھے ہوں, اور وہی آپ کی ایک بس ہو, تو وہ 50 گاڑیاں آپ کو بہتر ہیں یا وہ ایک بس بہتر ہے؟ تو آلودگی ہے, اسموگ کا معاملہ ہے, پھر کتنے اور مسائل ہیں, دھول, مٹی, انرجی. آپ نے بات کی پبلک ٹرانسپورٹ کی, تو مجھے کچھ نمبرز آپ کو بتانے دیں. جی, آپ کو پتہ کہ گیلپ اینڈ گیلانی نے جب یہ سوال پوچھا مختلف برسوں میں اپنے سرویز میں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کتنے لوگوں کو اویلیبل ہے, تو 86% پاکستانیوں نے بولا کہ ان کے پاس پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت موجود ہے. اچھا, سے بگ نمبر. ٹھیک ہے. اور پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم آرام سے بیٹھ کے بات کر دیتے ہیں کہ جی
بہت ہی فضول ہے اور یہ ہے جنگلہ بس سروس ہو گئی ہے اورنج ٹرین پروگرام کو بن سیاسی نہ جائے بنائیں آپ. اورنج ٹرین بن جائے گی تے میری چبرجی کتھے جائے اوف گی ہائے میں خدایا. تے چبرجی دے وچ مطلب شٹاپو کھیل دی رہی ہاں میں کی کراں گی. تو آپ دیکھیں ایک تو آپ ایلیٹ کلاس کو جھکتے لگا رہی ہیں میں نے تو کسی کو اور پھر آپ اور جو وہ اور ووٹ اب دیتی ہیں ان کو بھی آپ جھکتے لگا رہے ہیں. ابھی تو میں نے ثاقب نثار صاحب کا تذکرہ نہیں کیا کہ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں ان سروسز کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹیشن کو لے کر جس طرح سے وہ ٹچی ہوئے تھے. یہ تو آپ بائسڈ ہو کے بات کر رہی ہیں. میں دیکھیں میں مزید بات نہیں کروں گا اگر آپ نے مزید اور تعریفیں کی. لاہور ہائی کورٹ کی تو بھی میں نے بات ہی نہیں کی ہے. اور یہ جو اسٹے لیے گئے تھے اور یہ سب کچھ یہ جو پیسہ برباد ہوا ملک و قوم کا شبانہ روز محنت کر رہے تھے وہ. اچھا مجھے بولنے دیں گے آپ کہ ہاں نہیں؟ جی ٹھیک ہے دیکھیں میں بات یہ کر رہا ہوں کہ تو دل ہی نہیں کر رہا میرا یہ بات کرنے کو. شبانہ روز محنت کے بعد نہیں اس میں بھی ایک پہلو نکلتا ہے جو آپ جذباتی ہو جائیں گے. 65 پاکستانیوں نے یعنی کہ 100 میں سے 65 ہاں یہ جواب دیا کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ سے سموٹ تھوڑا بہت یا بہت زیادہ ان تمام اگر کیٹیگریز کو ملا لیں تو وہ مطمئن ہے. لیکن ڈونٹ فرگیٹ کہ اس میں صرف پنجاب کی بس سروسز نہیں ہے, سندھ بھی ہے اور کے پی بھی ہے. بلوچستان میں پبلک ٹرانسپورٹ پتہ نہیں یہ اچھی ہوگی, کبھی جانا نہیں ہوا. ہاں اچھا لیکن خیر یہ بات ہے. تو یہ کافی انکریجنگ نمبرز ہیں کہ میں اگر اس میں تھوڑی سی اور ایڈیشن کروں آپ اجازت دیں. یہ میں بات کر رہا ہوں تقریباً آخری 2 دہائیوں کی, 2000 سے لے کر 2020 2014 15 18 تک. ہم اس سے پہلے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کی بات کر رہے تھے نا, تو گیلا بین گیلانی نے یہ سوال لوگوں سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کے پاس کسی قسم کی بھی کوئی سواری ہے نا, سائیکل موٹر سائیکل اور وغیرہ گاڑی وغیرہ. تو 2014 میں ایک سروے کے جواب میں, اور یہ اس کے اراؤنڈ ہی گھومتے رہے ہیں یہ نمبرس, اراؤنڈ 31% یعنی 30% لوگوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کوئی پرائیویٹ سواری نہیں ہے. تو ایسے میں اگر 86% آف پاکستانیز یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس پبلک ٹرانسپورٹ ہے, تو یہ ایک, اور پھر 65, تو آپ اس کلاس کو دیکھیں گے جو روز گھر سے نکلتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے, محنت کرنے کے لیے, تو ان کے لیے کتنی بڑی سہولت ہے. اور اس کے علاوہ کلائمیٹ کی تو آپ نے بات کی, اس کا بھی فائدہ ہے. اچھا اب اس کے اندر نا ایک وہ کلاس آتی ہے جو ہاؤس ہیلپ کے طور پر کام کر رہی ہیں خواتین. ٹھیک ہے کاشف صاحب, ان خواتین کے لیے یہ ٹرانسپورٹ سروس جو ہے, جس ظاہر ہے وہ گورنمنٹ اس پر سبسڈی بھی دیتی ہے, کتنی بڑی سہولت ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر جو کم از کم اجرت والا معاملہ ہے نا, وہ اس کلاس بیچاری پر تو لگاتے ہی نہیں ہیں لوگ. وہ جو باجیاں مڈل کلاس کی ہیں جن کو بہت شوق ہے کہ گھروں میں کام کرنے والی آئیں, جن کو ماسی کہا جاتا ہے, کیا وہ اتنا ان کو پے کرتی ہیں جتنی کم از کم اجرت گورنمنٹ طے کرتی ہے بجٹ میں؟ نہیں نا. میں اس میں اگر آپ یہ بات کر رہی ہیں تو یہ نمبرز بھی سن لیں. جی جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب گیلا بین گیلانی نے لوگوں سے یہ پوچھا کہ آپ کو پرابلمز کیا ہیں, اوور آل لوگوں نے یہ جواب دیے جتنے بھی سرویز ہوئے کہ پرابلمز میں جن لوگوں نے کہا نا کہ جی ہمیں بالکل پسند نہیں ہے اور ہمیں یہ مسائل ہیں اوور آل. اچھا کسی نے یہ بھی کہا کہ نہیں پسند؟ 18% لوگوں نے کہا تھا کہ وہ بہت ہی بری ہے پبلک ٹرانسپورٹ. لیکن جوکس اپارٹ, سیریس بات اگر میں کروں نا تو لوگوں, اور یہ بڑے جینون اعتراضات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈرائیورز اور کنڈکٹرز کا رویہ اچھا نہیں ہوتا. میں بڑے شہروں کی بات نہیں کر رہا, میں نے بہت پرائیویٹ, میں نے پرسنلی بہت پبلک ٹرانسپورٹ میں, مطلب میرا ایکسپیرینس ہے. کنڈکٹر جو بعض اوقات بہت زیادہ بدتمیزی کی حد تک, زیادہ اوور جو ہے کیا اس کو بولتے ہیں, زیادہ سواریاں بٹھانا, اوور پرائسنگ بھی ہوتی ہے, یہ بھی لوگوں نے شکایت کی. اوور لوڈنگ بھی ہوتی ہے. اوور لوڈنگ بھی, تو یہ بڑی جائز ان کی شکایت ہے. اور 52% نے کہا کرایا جاتا ہے. 15% لوگوں نے یہ کہا کہ ڈرائیور اور کنڈکٹرز کے رویوں سے وہ لوگ نالاں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین بات کہ خواتین کی بات کرنی تھی, ہراسمنٹ کا بھی سامنا کرنا پڑا. یعنی کہ 90% خواتین نے یہ کہا گیلا بین گیلانی سرویز کے ایک سوال کے جواب میں کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں وہ سیف ہوتی ہیں, اپنے آپ کو سیف محسوس کرتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کمپارٹمنٹ الگ ہوتا ہے. لیکن وہ پھر میں کہوں گا نا بڑے شہروں میں ہے, باقی جگہوں پر حالات کافی خراب ہوتے ہیں. اور 10% نے کہا کہ ان کو ہیراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا. تو کیا رویہ سامنے آیا؟ 30% خواتین نے یہ جواب دیا کہ انہوں نے سفر کرنا ہی کم کر دیا.
28% نے کہا کہ ہم نے روٹ بدل لیا ہے، 34% نے کہا کہ وہ اب اپنے ساتھ کسی کو ساتھ لے کے جاتی ہیں، کسی میل فیملی ممبر کو، بالکل، ظاہر ہے. اور 26% نے کہا کہ وہ شام کے بعد ٹریول ہی نہیں کرتی ہیں. ہاں یہ تو ایک اوور آل مسئلہ ہے. 29% نے کہا کہ انہوں نے باقاعدہ خواتین کی ڈریسنگ تو پہلے بھی جو ہمارا کلچر ہے، جو اس کا ایک وہ ڈریس ہے کوڈ ہے، ڈریس کوڈ ہے، اس کے مطابق ہی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے حجاب لینا شروع کر دیا ہے کہ شاید. اور 12% کہ شاید کسی نے حیا آ جائے. جی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا، 12% لوگ خواتین نے یہ کہا کہ انہوں نے اپنی نوکری جس پہ وہ جاتی تھی یا ایجوکیشن ہی چھوڑ دی کہ بس دیکھیں یہ یہ بات ہے. کس قدر تکلیف دہ نمبرز ہیں، یہ کس قدر تکلیف دہ نمبرز ہیں. کام یا پڑھنے کی جگہ سے ہٹ جانا صرف اس بنیاد پر کہ آپ کو روزانہ پک اینڈ ڈراپ دینے کے لیے کوئی میل فیملی ممبر اویلیبل نہیں ہے اس ٹائم میں، یا اور بہت سارے معاملات بن جاتے ہیں زندگی کے، صرف اس لیے چھوڑ دینا اس مجبوری کے تحت کہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ایک ہراسمنٹ ہے اس کو کون سے ہے. ہر شخص آن لائن ٹیکسی سروس ڈیلی کی بنیاد پر نہیں افورڈ کر سکتا، نہیں افورڈ ہو سکتی. لوگوں کو پتہ تک نہیں. 2018 میں ایک سوال پوچھا تھا گیلپ اینڈ گلانی نے لوگوں سے، اور 49% آف دا پاکستانیز نے یہ جواب دیا تھا کہ انہیں آن لائن سروسز کا پتہ ہی نہیں ہے. تو دیکھیں ابھی میں اس بات کو اگر مزید آگے بڑھاؤں، میں نے کہا نا کہ آن لائن ٹیکسی سروس ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن ہم نے گزشتہ کچھ عرصے میں دیکھا ہے کہ ان سروسز سے بھی خواتین کی ہراسمنٹ کے واقعات، معاملات سامنے آئے ہیں. تو میرا کاشف صاحب یہ ماننا ہے کہ پنک بس سروس چلا دینا یا یہ اس حوالے سے اوکے ٹھیک ہے، سہولت ہے، یہ سب کچھ، لیکن کہیں نہ کہیں وہ جو سوسائٹی کا 50% طبقہ ہے، مرد حضرات، ان کی تربیت پھر کیسے ہوگی کہ آپ نے کو ایگزسٹ کیسے کرنا ہے، دوسری جینڈر کو آپ نے کیسے اس کی ڈیو اسپیس میں رسپیکٹ دینی ہے. کوئی مطلب یہ تو آپ بہت آگے کی بات کر رہی ہیں. اتنی دیر میں تو پاکستان میں یو ایف اوز چلنا شروع ہو جائیں گے. یہ ایسی بات نہ کریں آپ، مطلب اتنی خیالی دنیا رہنے دیں. 63 تو یعنی کہ آپ کا خیال ہے کہ علیحدہ کمپارٹمنٹس اور علیحدہ بسیں چلا دینے سے میرا خیال ہے کہ مردوں کے لیے علیحدہ کمپارٹمنٹس بنائیں جنگلے لگا کے. تو آپ یہ بات سن کے وہ کہیں گے کہ ہم بھی تو علیحدہ ہی کمپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، ہم بھی تو علیحدہ الگ ہی ہوتے ہیں. ان کو بتایا ہی ہوتا ہے کہ ہم نے خواتین کو علیحدہ کیا جبکہ ان سے محفوظ رکھنے کے لیے خواتین کو سائڈ پہ رکھا تاکہ گیا ان کی میل ایگو کو نا چیلنج نہ ہو. 63% آف پاکستانیز نے یہ بولا کہ وہ جو ہے چنچی کی سواری میں ان کو سہولت ہوتی ہے، اور اس سے اس کی وجہ کیا ہے؟ کم پیسہ ہوتا ہے، کرایہ کم ہوتا ہے لوکل. نہیں اس کی ایک اور آپ دیکھیں نا کہ اس کی جو ایک، میں اگر اس ایکسپیرینس کی بات کروں، مجھے بھی بہت دفعہ اتفاق ہوا چنگشی میں بیٹھنے کا. دیکھیں اگر کوئی جوان بندہ بیٹھا ہے اور اگر کوئی مطلب ینگ لڑکا یا لڑکی بیٹھے، ان کے لیے شاید یہ پرابلمس نہیں ہوتے. تھوڑا سا آپ ایجڈ ہوں، میری عمر کے لوگ اگر اس قسم کی ٹرانسپورٹ پہ بیٹھے، اور ایک بات تو بالکل بھی نہیں کر رہے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی بزرگ بھی ہے اور معذور بھی ہے، معذور نہیں کہنا چاہیے، کیا اس کو بولتے ہیں، تو کیا کوئی مطلب اس کے لیے تو سوائے پرائیویٹ سواری کے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ کسی بندے کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کمیوٹ کرنے میں کوئی. آپ نا ایک پوائنٹ مس کر رہے ہیں. یہ جو چنچی والی بات ہے نا، ایکچولی ایک سواری ہوتی تھی تانگا، اس کو غائب کر دیا گیا. تانگا کی جگہ پہ ہمارے پاس اب آ گئے ہیں چنچی رکشا. ٹھیک ہے، اب پہلے رکشا ہوتے تھے، پھر ہمارے پاس وہ گرین رکشا آ گئے، جو کہ وہ جو پرانے والے رکشے تھے وہ تھوڑے سے اونچے بھی بہت ہوتے تھے، گوڈے گٹیاں نو بہت تکلیف ہوندی سی، تے جڑی ٹوئے ٹبے ہوندے سی ਉਹਦੇ ਤੋਂ بھی کافی تکلیف ہوندی سی بزرگاں تو علاوہ جنہاں نو بیک پین دا ایشو ہے ان کو بھی. پھر اب یہ چنچی رکشا آ گیا ہے، اس میں زیادہ سواریاں ہوتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے اسکولس کے لیے پک اینڈ ڈراپ دے رہے ہوتے ہیں یہ، اور وہ کتنا خطرناک ہوتا ہے. اس میں چھوٹے چھوٹے بچے جس طرح سے وہ اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہیوی بیگس کے ساتھ، اسکول بیگس کے ساتھ، وہ بہت خطرناک لگتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ افورڈیبلٹی، والدین وہی افورڈ کر سکتے ہیں بچے کی تعلیم کے ساتھ وہی سروس، تو پھر وہ مجبور ہیں. اچھا میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ واقعتاً جیسے جیسے کلچر بدلا ہے اور ایک تیزی آئی ہے، ہمیں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو ترقی ہے وہ تیز رفتاری ہے، جو کہ بالکل غلط ہے. میں یہ بات کر رہا تھا. میں آخر میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں.
ٹھیک ہے. اور یہ بہت ضروری ہے یہ باتیں کرنا, کیونکہ پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا تو چیزیں بہت مختلف ہیں. پاکستان میں چیزیں بالکل ہم بہت پیچھے ہیں. ترقی کا بھی غلط کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں ہے, اور پبلک اینڈ پرائیویٹ جو معاملات ہیں اس کا بھی. اب ایک میں آپ کو اگزامپل دوں. جب لوگوں سے گیلپ اینڈ گیلانی نے یہ سوال پوچھا کہ آپ نے ٹرین پہ سفر کیا ہے تو لاسٹ 6 months میں اگر آپ نے ٹرین میں سفر کیا, 76% پاکستانیوں نے کہا کہ انہوں نے ٹرین پہ سفر نہیں کیا. I mean that tells you a story. یہ کس زمانے کا سوال ہے؟ جب 2016 یہ جب خواجہ سعد رفیق وزیر میں آپ کو آپ ایسے نہ دیکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا میں جو ٹرین سسٹم ہے وہ شہروں کے اندر ہو یا شہروں کو کنیکٹ کرنے والا ہو, وہ کہاں پہنچا. اور کاشی ہم صاحب دیکھیے, پھر میری وہی بات ہے, میں وہی عرض کرنا چاہ رہی ہوں. دنیا بھر میں جو خاص طور پر جو ہم جیسے ممالک ہیں, پیسنجر ٹرینز کس بنیاد پہ چلائی جاتی ہیں؟ فریٹ ٹرینوں کی آمدن کے یہ ٹاپک نہ شروع کریں نا. پھر فریٹ ٹرینیں لے آئیں گے, پھر آپ کہیں گے کہ وہ ٹھیکے, اور نہیں یہ نہیں بات ہو رہی. نہیں, میں ٹھیکوں کی بات تو نہیں, آپ نے یہ بات نہیں ہو رہی. میں پھر کہوں گا کہ یہ بات نہیں ہو رہی. اچھا میں بات بدلتا ہوں. آپ کو پتہ ہے ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال جب پوچھا گیلپ اینڈ گیلانی نے لوگوں سے, پاکستانیوں کی اکثریت نے ٹرین کے سفر کی تعریف کی, کمفرٹیبل اس کو کہا. اچھا ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے نا, تو شہروں کے اندر ملک بھی کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جانے کے لیے شہروں کے اندر بھی چلتی ہیں. میں نے ابھی انڈیا کی ایگزامپل دی ہے. اس حوالے سے میں آپ کو ایک بڑے انٹرسٹنگ نمبرز بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. شہباز شریف نے جو انیشیٹو لیا تھا 2015 میں, ایس سی ایم پنجاب اور پنجاب بھر میں جو پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے 44% لوگوں نے یہ بولا تھا کہ اس سے پاکستان مسلم لیگ نون کی پالیٹکس کو فائدہ ہوا ہے, اور 19% نے یہ بھی کہا تھا کہ نہیں ہوا فائدہ. لیکن یہ کہ اکثریت, اور اسی طریقے سے 2018 میں 50% لوگوں نے اپریشیٹ کیا تھا کہ یہ جو اورنج ٹرین ہے یا اس طرح کے جو منصوبے ہیں پنجاب میں چلائے جا رہے ہیں, لاہور میں چلائے جا رہے ہیں یا پنجاب میں اور بھی, تو اس کا نہ صرف یہ ہے کہ پارٹی کو فائدہ ہو رہا ہے, بلکہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کی یا پبلک ٹرانسپورٹیشن کی جو ایک سہولیات ہے اس میں بہتری آ رہی ہے. اور لوگوں نے سیٹسفیکشن بڑے نمبرز میں یہ کہا کہ یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جس کو مزید سپورٹ کیا جانا چاہیے, جس کو چھوٹے بڑے سب شہروں میں اپلائی کیا جانا چاہیے. آخری بات کروں اس حوالے سے جی, لیکن ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے اس حوالے سے. ایک سوال یہ بھی پوچھا گیلپ اینڈ گیلانی نے لوگوں سے کہ یہ بتائیں کہ روڈز یا پبلک ٹرانسپورٹ اچھی ہوتی ہے, ایجوکیشن اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے پورا منظر نامہ ہے, لیکن پھر بھی 72% لوگوں نے کہا کہ روڈز بنانے چاہیے یا پبلک ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے, لیکن تعلیم اور صحت کو پریورٹی دینی چاہیے اور ٹرانسپورٹ پہ اتنے پیسے خرچ نہیں کرنے چاہیے. تو بیل گاڑیاں دے اتنے بہ کے جڑا ٹگیاں دے اتنے بہ کے جانا چاہیے اسکولاں تے صحت مند. یہ تو آپ پرسنلی غصہ کر رہی ہیں, میں پھر آپ کو غصہ نہیں, ٹوئے ٹبیاں دے اتوں کھڑپ کر کے جانا چاہیے, کھوتا ریڑھی تے بہ کے, یا کی مطلب میں سمجھی نہیں. چلیں میں آپ کی جھلاہٹ کو میں تھوڑا سا, آپ صحیح فرما دیں, میں آپ کی بات سے میرا خیال ہے کہ ٹرانسپورٹ بھی ضروری ہے, انفراسٹرکچر بھی ضروری ہے. ارے بھائی, ایجوکیشن کو کیا دے رہی ہے ہماری ریاست یا گورنمنٹس کیا دے رہی ہیں؟ 2-3%. صحت کو کیا مل رہا ہے آپ کے سامنے ہے. تو ٹرانسپورٹ مطلب کیا ٹرانسپورٹ بہتر کرنی ہے؟ چھوڑیں ان باتوں کو, بہت بات ہوگی, ایک بہت ہو گیا ڈیٹا. ایک آخری بات میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں. ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال, پتہ نہیں کیوں گیلپ اینڈ گیلانی نے لوگوں سے پوچھنا چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا, یہ بات بھی آپ بتائیے گا کہ مظفر آباد سے سری نگر بس سروس کا آغاز ہونا چاہیے, چلنی چاہیے کہ نہیں چلنی چاہیے؟ مظفر آباد سے سری نگر, میں لاہور سے جلندر نہیں کہہ رہا, آپ کو پتہ چلے. ہاں, میں نے پہلے آپ کو بتا دیا. لاہوروں جلندر, لاہوروں لدھیانہ جانی چاہیے ہے نا. 80% سے زیادہ لوگوں نے کہا جی. ٹھیک ہے, تو اب آپ اگر ادھر سے پوچھیں گے تو ادھر تو یقیناً 99% لوگ کہیں گے کہ ہاں ہاں یہاں سے بھی ادھر چلنی چاہیے اور ادھر سے بھی ادھر گاڑیاں. یہ دیکھیں نا, یہ گاڑیاں میں نے کہا, میں نے بس سروس بھی نہیں کہا. اب یہ تو پھر وہی بات ہے نا کہ جس طریقے سے ہم لوگوں کو ایک آئسولیٹ کر دیا گیا, ہماری جو ایک فارن پالیسی ہے, ہمارے سوچنے کے طریقے ہیں, وہ بہت افسوسناک طریقے سے ہماری طرز معاشرت کے اندر جھلکتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ کمیوٹ کرنا, ٹرانسپورٹیشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ڈیلی کی بنیادوں پر. بچوں نے, بڑوں نے, بوڑھوں نے,
جو تھوڑے صحت کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہیں، انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا ہے، جانا ہے، یہ معیشت ہے آپ کی. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھ کر جانے کی بات نہیں ہے. ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک صوبے سے دوسرے صوبے کے دور دراز کے شہر تک، علاقے تک جانا، گاؤں قصبے تک جانا، اس کے لیے سڑک بھی چاہیے، اس کے لیے ٹرانسپورٹ بھی چاہیے اور سستی سواری چاہیے. اس کے ساتھ آپ کی معیشت جڑی ہے، جی. ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ، ٹرانسپورٹ کے ساتھ ہی تجارت بھی جڑی ہے. تجارت جڑی ہے، معیشت جڑی ہے. ٹرانسپورٹ کے ساتھ آپ کا کلائمیٹ کا ایشو جڑا ہے، ٹرانسپورٹ کے ساتھ آپ کا وہ جو ایک کمفرٹیبلٹی ہے، کمیوٹ کرنے کے اندر ایک آسانی ہے، جی. ہے نا، جو ہر انسان کو چاہیے. وقت اور انرجی کی بچت اس کے ساتھ اگر جوڑ دی اہم جائے. ترین بات ہے، اہم ترین. اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم دونوں اس بات پر حیرت انگیز طریقے سے متفق بھی ہو گئے کہ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ نہیں ਹੈਗੇ, تیل بھی مہنگا ہے. ہاں یہ بات بھی آپ کی درست ہے، لیکن یہ باتیں بدل رہی ہیں نا. اب تو دنیا کیا اس کو بولتے ہیں، الیکٹرک بائکس اور الیکٹرک گاڑیوں پر کیا انرجی کنورژن بولتے ہیں، گرین انرجی. گرین، اس طرح کی بات. تو یہ اثرات پاکستان میں بھی آئیں گے، آنے چاہیے. اور اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ دنیا جو ہے وہ جو دنیا کے سوچنے کا، مہذب ملکوں کے سوچنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کو پبلک ٹرانسپورٹ دیتے ہیں. اور وہاں پر بیٹھے ہوئے جو چیف جسٹس ہوتے ہیں یا دیگر لوگ ہوتے ہیں جنہیں انٹلیکچوئل کہا جاتا ہے، وہ یہ نہیں بتاتے کہ اے تے جنگلا بس سروس تے اے تے ٹرانسپورٹ دا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تے آ سڑک اس لیے بنائی کہ انہاں دے گھر تک جاندی ہے. کچھ ایسی باتیں ہیں، چوڑی ہی سڑک اس لیے ہوئی ہے کہ انہاں دے گھر تک دا رستہ سیدھا ہو جائے، مطلب ایسی باتیں. بلکہ ایک بندے نے تو یہ بھی لکھا ہوا تھا، ایک انٹلیکچوئل نے، کہ لاہور سے اسلام آباد چونکہ آنا جانا تھا تو اس لیے موٹر وے بنوایا تھا انہوں نے. حالانکہ موٹر وے کی جگہ جنرلی سڑک کی بہت ہی